خدیجہ مستور کی کہانی۔ کیا پایا؟ کسی خاموش مقام پر ایک کوٹھی، خوبصورت پائیں باغ اور ایک ایسا باورچی جو گوشت پکاتا ہو، ٹوسٹ بہترین سینکتا ہو اور میں ٹھاٹھ سے کھاتی ہوں تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہ رہے۔ آہا کیسی مزیدار زندگی ہو۔ لیکن بھائی ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ چند سہیلیاں ہوں، گوری گوری لمبی آنکھوں والی، جو شام کو میرے ساتھ باغ میں ٹہلا کریں۔ اف، دنیا رش کرے میری زندگی پر۔ میں نے اکثر انہیں کہتے سنا تھا، بیچاری کی دنیا بھی کس قدر محدود تھی، لیکن لگتی کچھ پیاری۔ میرے دل میں بھی امنگ اٹھنے لگتی کہ کاش مجھے بھی یہی سب کچھ مل جائے۔ شادی کے بکھیڑوں میں وہ پڑنا نہ چاہتی تھیں، بلکہ ایک طرح سے انہیں شادی سے نفرت تھی۔ بس ایک مرد کے ہو کر رہ جاؤ، دنیا کا ہوش نہ رہے، بس ہر طرف تاریکی۔ چھی چھی، انہیں تو پسینے چھوٹنے لگتے۔ ذرا قمیص میں رفو کر دینا، اور وہ 2 پاجاموں کا کپڑا رکھا ہے، ذرا انہیں سی ڈالو۔ تم کو تو بس فرصت ہی نہیں ملتی، نہ معلوم دن میں کیا کیا کرتی ہو۔ اور ہاں دیکھو، وہ آج میں دفتر سے جلدی آؤں گا، وہ میرے چاکلیٹی سوٹ پر استری کروا رکھنا۔ ایک دوست کے ہاں چائے پر مدعو ہوں، اور تم یہ منہ کیوں بسورنے لگیں؟ میں نے کہیں آنے جانے کا نام لیا اور تمہارے چنگیاں لگیں۔ تو وہ بیچاری شادی کے بعد کچھ اس قسم کی باتوں سے بہت گھبراتی تھیں، اور مثالاً ان باتوں کو نہ جانے کتنی بار میرے سامنے دہرایا تھا۔ کچھ یہ بات بھی تھی کہ ان کی شادی شدہ سہیلیوں نے اپنے ذرہ ذرہ گھریلو جھگڑے انہیں بتا کر شادی سے اور بھی خائف کر دیا تھا۔ لیکن میری تو خاک سمجھ میں نہ آتا کہ ان باتوں میں آخر کون سا بس بویا ہوا ہے۔ میری اماں ابا کے یہی سب کام بہت ہنسی خوشی کیا کرتی، کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی۔ اماں گھر میں پڑی رویا کرتی اور ابا باہر غائب رہا کرتے، پھر میل ہو جاتا، مگر یہ کبھی نہ ہوا کہ لڑائی کی باتیں کسی دوسرے تک پہنچی ہوں۔ چپکے چپکے سبھی کچھ ہو جاتا، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے اماں ابا کی زندگی خاصی خوشگوار معلوم ہوتی تھی۔ وہ ناحق ہی شادی کے نام سے چڑ جایا کرتی، اور جب کوئی شادی کے لیے زیادہ مجبور کرتا تو بے اعتنائی سے کہہ دیا کرتی کہ دیکھا جائے گا، کر لیں گے کبھی۔ خیر وہ کیسی ہی ہوں، مجھے ان سے بڑی محبت تھی۔ گوری گوری جب اپنی لمبی لمبی آنکھیں چیر چیر کر باتیں کرتی تو مجھے بے ساختہ پیار آنے لگتا۔ طبیعت نہ جانے کیوں حسن پرست پائی ہے، لیکن انہیں اپنی حسن پرستی کی کوئی مثال نہ دے سکی۔ بھئی اپنی بزرگ تھیں، مجھے ڈر لگتا، حالانکہ وہ ادب وغیرہ کی قائل نہ تھیں، زندگی کو ہر طرح سے آزاد دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس لیے وہ مجھ سے بہت بے تکلفی سے ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتیں، اور باتیں ہی کیا ہوتیں، وہی شادی کے خلاف خوب خوب کان بھرنا۔ مگر میں ایسی کوڑھ کہ ان کی باتوں پر دھیان ہی نہ دوں۔ وہ اکثر جل کر کہا کرتی کہ اپنا کیا جاتا ہے، کمبخت تو ہی ساری عمر میاں کی جوتیاں سیدھی کرتی رہے گی۔ اپنا تو ایم اے کا 1 سال اور رہ گیا ہے، پھر ٹھاٹھ سے ملازمت کریں گے۔ کوٹھی، باغ، باورچی، گوشت اور ٹوسٹ، آہا وہ چٹخارے لینے لگتی۔ اور ایمان کی بات ہے کہ بیچاری پڑھ بھی بڑی مصیبت سے رہی تھی، ٹیوشن کرتی، جس سے تمام اخراجات پورے ہوتے۔ پھر بھلا آئندہ کے تصورات سے چٹخارے کیوں نہ لیتی؟ اور پھر تعلیم حاصل کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، وہ بھی ڈگریاں حاصل کرنا برسوں دق کے مریض کی طرح جھیلنا پڑتا ہے۔ دماغ پکے ہوئے تربوز کی طرح پلپلا ہو جاتا ہے، دنیا کا ہوش نہیں رہتا، بس پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ۔ میرا اور ان کا مکان بالکل قریب قریب تھا۔ وہ امتحان کی تیاریوں میں مشغول تھیں، اس لیے ان کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگتا۔ بھوکا کتا ذرا ٹھیس لگنے سے بھنبوڑ کھاتا ہے، اور امتحان کے زمانے میں تو ان کی وہ پیاری پیاری صورت بالکل خبیث ہو کر رہ گئی تھی۔ اماں غریب بیٹی کی جھڑکیاں بات بات پر سنتی، اور معصوم بہن ذرا زور سے بولی اور تھپڑ کھایا۔ پھر بھلا میری ہمت کیوں کر ہوتی کہ ان کے پاس جا کر بیٹھوں؟ بس دور ہی سے ان کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھا کرتی، اور نہ وہی توجہ دیتی کہ کون کمبخت آیا ہوا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا رنج ہوتا کہ زیادہ پڑھنے سے ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے ہیں۔ میں نے اکثر سوچا کہ اگر ان کی آنکھیں خراب ہو گئیں تو یہ 2 کوڑی کی نہ رہیں گی، اور میں سچ مچ پھر ان کی صورت نہ دیکھوں گی، اور نہ خدا مجھے ایسے کریہ منظر دیکھنے کی توفیق دے۔ خدا خدا کر کے ان کا امتحان ختم ہوا، اور انہوں نے ایک اطمینان کی سانس لی۔ پھر بھی کسی کسی وقت بےقل ہو جایا کرتی، شاید امتحان کے نتیجے کی فکر ہو رہی تھی۔ آخر ایک دن نتیجہ بھی نکل آیا، 1st ڈویژن آئی تھی۔ مارے خوشی کہ ان کا برا حال ہو گیا، اور اسی خوشی میں مجھے ڈھیر سی مٹھائی کھلا ڈالی،
اور ان کی اماں جو زیادہ خوش ہوئیں تو فرما دیا کہ اب تو شادی کر لے، ورنہ پھر کب ہوگی، 35 سال کی عمر ہو گئی، اس پڑھائی پر اللہ کی مار، پڑھتے پڑھتے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ بس وہ یہ سن کر بے پھر اٹھی، ہم سے نہ ہوں گے کسی مرد کے دلار، آپ کی تو عمر گئی ابا کے لاڈ کرتے کرتے، اسی لیے مجھے بھی یہ صلاح دی جا رہی ہے، کیا ہم نے اسی دن کے لیے پڑھا ہے کہ عیش سے بھی بسر نہ کریں؟ اماں غریب یہ صاف جواب سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں۔ ادھر انہوں نے ملازمت کی درخواستیں دینا شروع کر دیں اور مجھے رنج ہونے لگا۔ اب بھلا ان کی یہ لمبی لمبی آنکھیں کہاں دیکھنے کو ملیں گی؟ مجھے اپنی آنکھوں میں تیز جلن محسوس ہونے لگتی، لیکن انہیں اس سے کیا مطلب؟ ان سے عمر میں کہیں چھوٹے لڑکے ان پر جان دینے کو تیار تھے۔ ہزاروں بار شادی کی تمنا کی، پر وہ ایسی کٹھور کہ آئندہ سوچا جائے گا کہہ کر سب کو ٹال دیا۔ پھر بھلا میرا کیوں خیال کرتی؟ انہیں دور سے تکنے والی ایک حسن پرست لڑکی اور بس۔ چند دن بعد ایک چھوٹے سے شہر میں انہیں ہیڈ مسٹریس کی جگہ پر بلانے کا خط آ گیا۔ بہت خوش ہوئیں اور باقی چھٹی کے دن اپنے کپڑے درست کرنے اور سامان سفر خریدنے میں گزار دیے اور اسکول کھلتے ہی چلی گئیں۔ مجھے ان کا جانا بے حد شاق گزرا، مگر ان کو روکنا بھی اپنے بس کی بات نہیں تھی۔ جانے کے چند دن بعد ان کا خط آیا، وہاں بہت خوش تھیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے رہنے کے لیے استانیوں کو ایک بہت ہی شاندار کوٹھی ملی ہوئی تھی جس کے آگے باغ بھی تھا۔ انہوں نے اپنے باورچی کی بہت تعریف کی تھی کیونکہ وہ گوشت اور ٹوسٹ بہترین تیار کرتا تھا۔ مجھے اپنے پاس بلانے کی دعوت بھی دی تھی، لیکن یہاں کسے فرصت، انہیں معذرت کا خط لکھ دیا۔ پھر ان کے خط برابر آتے رہے جن سے ان کی خوشیوں کا پتہ چلتا تھا، لیکن اس کے بعد نہ معلوم کیا ہوا کہ خطوط آنا کم ہو گئے، اور جو دو ایک خط آتے بھی تو ان سے معلوم ہوتا کہ وہ اب رنجیدہ رہنے لگی ہیں۔ پھر ان کا سلسلہ قطعی بند ہو گیا، اور یہاں یہ حال کہ خط کے لیے دل بیتاب، آنکھیں ان کی آنکھوں کے لیے پریشان۔ انہوں نے بھی تو کمال کر دیا، کسی چھٹی میں گھر آنے کی زحمت گوارا نہ کی اور گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے شملہ پہنچ گئیں۔ ان کی اماں بیٹی کو یاد کر کر کے اٹھتے بیٹھتے ہائے کرتی۔ یوں ہی 1.5 سال گزر گیا اور میں پریشان ہو کر سفر کی مشکلیں جھیلتی ان کے پاس پہنچ گئی۔ وہ تنہا باغ میں ٹہل رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی دوڑی۔ تم؟ ارے کیسے آپنی شہلا؟ خوب، آتی کیسے؟ ریل پر بیٹھی تھی، اور کیا پیدل؟ اوہ شریر، اچھا اندر چلو۔ وہ کچھ بولائی سی ہو رہی تھی، آنکھوں میں گہرے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے، چہرے پر بے شمار سلوٹیں اور سر میں آگے ہی بہت سے سفید بال۔ میں انہیں دیکھ کر چکرا کر رہ گئی۔ یا اللہ، 1.5 سال میں یہ انقلاب! مجھے اپنی آنکھوں میں تیز جلن محسوس ہونے لگی۔ بیٹھو، انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گئی اور وہ بھی کٹی پتنگ کی طرح دوسری کرسی پر ڈھہ گئیں۔ میں نے ہر طرف نظر دوڑائی، کمرے کی ہر چیز بڑی بری طرح پڑی ہوئی تھی۔ کتنا خوبصورت کمرہ، اور اس کی یہ گت! اگر مجھے مل جائے تو نہ معلوم کیسا بنا دوں، میں نے سوچا، اور پھر ان کو دیکھا تو وہ مجھے بٹھا کر بالکل مطمئن ہو رہی تھی۔ اس لیے میں برابر کے کمروں میں گونجتی ہوئی مہین مہین آوازوں کی طرف متوجہ ہو گئی جو عجیب سا رومان پیش کر رہی تھیں۔ کہو، گھر میں تو سب خیریت ہے؟ یہ سب بعد میں پوچھے گا، پہلے چائے پلوائیے۔ ہاں ہاں، بس اب چائے کا وقت بھی آ رہا ہے۔ کسی کمرے میں گراموفون سے چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ پیا ملن کو جانا، آہ کیسی رومانی جگہ ہے یہ! میرا دل چاہا کہ آنکھوں کو بند کر کے ہر طرف سے غافل ہو جاؤں، لیکن وہ کچھ بے چین سی ہو کر کرسی پر کسمسانے لگیں۔ میں نے چاہا کہ ان کی بے چینی کی وجہ تاڑ لوں، مگر ان کے چہرے پر وحشت کے سوا کچھ نہ نظر آیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم نے چائے کا سامان لا کر میز پر لگا دیا۔ وہ میز کے گرد پڑی ہوئی کرسی پر کھسکیں اور میں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ دوران سفر میں کئی بار خیال آیا تھا کہ چائے کے وقت پہنچ رہی ہوں، ٹوسٹ کھانے کو ضرور ملیں گے، لیکن یہاں وہی نہ تھے اور تمام علم غلم چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ تمہارے لیے ٹوسٹ منگواؤں؟ اور کیا آپ نہ کھائیں گی؟ اب دل بھر گیا، اس لیے نہیں کھاتی۔ تو پھر ہٹائیے، میں بھی نہ کھاؤں گی۔ میں نے دوسری چیزیں بس ٹونگ کر چھوڑ دیں۔ اس کوٹھی میں اور کتنی استانیاں رہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ 8۔ وہ کچھ بیزار ہو گئیں۔ ان سے تو آپ ملتی ہوں گی؟ ہاں ملتی تھی، پر اب دل نہیں چاہتا۔ میں نے انہیں حیرت سے دیکھا، وہ اور بھی زیادہ بیزار ہو رہی تھیں۔ میں چائے پی کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ پھولوں کی خوشبو میں بسا ہوا ہوا کا ایک جھونکا آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ چند منٹ بعد وہ بھی میرے پاس آ گئیں۔ کیسی خوبصورت کوٹھی ہے، خصوصاً یہ باغ ہوگا۔ مجھے تو اب یہ کچھ نہیں اچھا لگتا۔ انہوں نے کھڑکی بند کر لی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ توبہ،
یہ کس قدر بدمذاق ہو گئی ہیں، میں نے دل میں کہا۔ پیا ملن کو جانا، کسی نے پھر وہی ریکارڈ لگا دیا۔ یہ ریکارڈ مجھے پاگل کر دے گا، وہ سرخ ہو کر بولی اور کرسی پر پہلو بدلا۔ لاہول ولا، انہیں دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں، میں نے سوچا۔ خیر پیا سے تو وہ پہلے ہی بھاگتی تھی، پر اب کوٹھی، باغ، گوشت، ٹوسٹ اور حسین لڑکیوں سے بھی نفرت ہو گئی۔ میں کہتی ہوں کہ ابھی خیر ہے، پیا کی قدر کر لیں ورنہ پھر ہاتھ ملیں گی۔ میں نے غور سے ان کے سفید بال دیکھے۔ کون بجا رہا ہے یہ ریکارڈ؟ مسز نسیم، کل سنیچر ہے، اسکول کی ڈیوٹی کے بعد یہ ادھر ہی سے اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں گی۔ 1-2 گھنٹے کا سفر ہے، اتوار کی رات کو واپس آ جائیں گی۔ بس اسی خوشی میں بار بار یہ ریکارڈ بجایا جا رہا ہے۔ ان کے لبوں سے کئی آہیں نکل گئیں۔ اور استانیہ بھی اپنے شوہروں کے پاس جاتی ہوں گی، اور کسی کی شادی ہی نہیں ہوئی۔ وہ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگیں۔ اگر تم ٹہلنا چاہو تو باغ میں چلو۔ ضرور، میں کھڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹہلتی ہوئی باغ میں آئی۔ وہاں پہلے ہی سے 6 عورتیں ادھر ادھر گھاس پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان سب سے میرا تعارف کرایا گیا۔ آتے وقت جب میں نے انہیں دور سے دیکھا تو وہ سب خاصی نظروں کی آوارگی کا سامان معلوم ہوئی، لیکن نزدیک سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ سب کی عمریں ڈھلی ہوئی ہیں اور چہروں سے ایک عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی۔ میں نے مسز نسیم کے کمرے کی طرف دیکھا، لیکن نظریں دروازے پر پڑے ہوئے رنگین پردوں میں الجھ کر رہ گئیں۔ ہاں، پیا ملن کو جانا، ایک ساں بجائے جا رہی تھی۔ میں نے سب استانیوں سے تھوڑی دیر تک تو بہت ہی اخلاق سے باتیں کی، لیکن ان کی وحشت سے جلد ہی دم لوٹنے لگا۔ خدایا، یہ سب کی سب وحشی کیوں ہیں؟ شاید مسز نسیم بھی ایسی ہی ہوں گی، جبھی تو ایک ہی ریکارڈ کو بار بار گھسے جا رہی ہیں۔ میں نے سوچا اور پھر اٹھ کر بھاگنا ہی چاہتی تھی کہ ریکارڈ بجنا بند اور مسز نسیم باہر، بڑی ہی ٹھاٹدار ساڑی پہنے، کوئی 45 سال کی ہوں گی۔ جب وہ میرے قریب آئیں تو میں سب کچھ بھول بھال کر ان کا چہرہ گھورنے لگی کہ وحشت کا حال معلوم ہو جائے، مگر واہ، بڑا ہی پرسکون پیارا سا چہرہ۔ ان سے بھی میرا تعارف کرایا گیا اور وہ میرے قریب بیٹھ گئیں۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ اس کے بعد وہ خوش ہو کر مسٹر نسیم کا ذکر کرنے لگیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی کو صرف 2 سال ہوئے ہیں اور مسٹر نسیم ذرا ضعیف ہیں، اس لیے وہ ہر سنیچر وار کو خود ہی ان کے پاس چلی جایا کرتی ہیں، انہیں آنے کی زحمت نہیں دیتی۔ میں مسز نسیم سے باتوں میں کچھ ایسی لگی کہ تمام استانیاں اپنے اپنے کمروں میں کھسک گئیں۔ صرف وہ سر جھکائے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی اور کبھی کبھی مسز نسیم کو انتہائی بیزاری سے دیکھ لیتی۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ آخر مسز نسیم سے بیزار ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ بیچاری کتنی تو اچھی ہیں، خصوصاً ان کے بات کرنے کا طرز ایسا معلوم ہوتا کہ ان کے منہ میں کوئی میٹھی سی چیز دبی ہوئی ہے جس کے چٹخارے لیتی جا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں مسز نسیم سے اجازت لے کر ان کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی، کیونکہ کچھ خنکی ہو رہی تھی۔ رات کے کھانے پر پھیکی سیٹھی ترکاریاں نصیب ہوئیں۔ میں نے پانی کے گھونٹوں سے چند نوالے پیٹ میں ڈھکیل لیے۔ صبح تمہارے لیے گوشت پکوا دوں گی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ نوالا تر ہونا چاہیے۔ اور کیا اب آپ نہیں کھاتی گوشت؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ نہیں بھائی، اب دل بھر گیا۔ انہوں نے بیزاری سے مجھے دیکھا۔ یعنی جو چیزیں آپ کو پسند تھیں ان سب سے جی بھر گیا؟ ہاں، ان سب کا بس ایک وقت تھا۔ تو اب وہ وقت کہاں چلا گیا؟ بس چلا گیا۔ اب تو جس چیز سے نفرت تھی اسی کو دل چاہتا ہے۔ یعنی آپ شادی کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ انہیں نفرت جو تھی شادی کے نام سے، اس لیے۔ ہاں، تو ضرور کیجئے۔ میں اچک پڑی۔ اللہ، کتنا موٹا کافر مسلمان ہوا۔ کس سے کروں؟ جو لوگ میرے متمنی تھے سب کی شادیاں ہو گئیں۔ اب تو کوئی نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ سفید بال، کیا تم میرے سر میں نہیں دیکھتی؟ ان کی وجہ سے وہ بے حد رنجیدہ ہو گئیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں، آپ کا ہم عمر ضرور آپ سے شادی کی التجا کرے گا۔ کیا معلوم، مجھ سے تو بہت لوگ ملے، سب یوں ہی سرسری طور پر، کسی نے بھی تو شادی کی التجا نہ کی۔ اب میں کسی کے آگے ہاتھ تو جوڑنے سے رہی۔ وہ بے چین ہو کر کرسی سے اٹھیں اور صوفے پر دراز ہو گئیں۔ اف، سفید بالوں میں کیا بالکل کشش نہیں ہوتی؟ چاندی کے زیوروں کی طرح جھلملاتے ہوئے سفید بال کیا کسی کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتے؟ اوفو، ایک وقت وہ تھا کہ یہ مرد کی پرواہ ہی نہ کرتی تھیں۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جہاں ان کے سامنے کسی مرد کا پیغام آیا تو 1000 نخرے کرتی تھیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ لا حول ولا۔ مجھے شادی ابھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس آدمی میں رکھا ہی کیا ہے، بالکل فضول سا۔ اور اب وہ وقت آ گیا کہ کوئی ملتا ہی نہیں۔ کہاں سے لاؤں؟
یہ سب کیا ہے خدایا؟ میرا دم الجھنے لگا۔ آپ کی شادی ضرور ہوگی، میں نے انہیں تسلی دینا چاہی۔ باتیں نہ بناؤ شہلا، وہ مضطرب ہو کر ٹہلنے لگیں۔ سو جاؤ، رات بہت آ گئی، انہوں نے مجھے حکم دیا۔ اب آپ بھی سو جائیے، ابھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ لیٹیے گا تو ضرور آ جائے گی، میں نے اپنے بستر پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں جب ٹہلتے ٹہلتے تھک جاؤں گی تب نیند آ جائے گی، اور اگر یوں ہی بستر پر پڑ کر زیادہ دیر جاگوں گی تو جسم میں ایک چبھن سی محسوس ہوگی۔ چبھن؟ یا اللہ، یہ چبھن کیوں ہوتی ہے؟ میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا اور تھکن کی وجہ سے فوراً نیند آ گئی۔ وہ نہ معلوم کب تک ٹہلا کی ہوں گی۔ صبح انہوں نے مجھے جلدی ہی اٹھا دیا۔ وہ اسکول جانے کے لیے تیار تھیں اور چائے کا سامان میز پر چنا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے منہ دھویا اور کپڑے تبدیل کر کے ان کے ساتھ چائے پینے لگی۔ میرے جانے کے بعد تم اکیلے گھبراؤ گی؟ نہیں، مجھے تنہائی بہت پسند ہے، لیکن میں تو اب تنہائی سے بہت اکتا چکی ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ وہ رومال سے منہ پوچھتی ہوئی چلی گئیں، اور بھی استانیاں جا چکی تھیں کیونکہ کوٹھی میں ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ ملازمین انتہائی خاموشی سے اپنے کاموں میں منہمک تھے، صرف کسی کسی وقت برتنوں کی کھڑبڑ سنائی دے جاتی۔ میں نے وقت گزاری کے لیے مطالعہ شروع کر دیا، اور جب وہ واپس آئیں تو ان کے ساتھ مسز نسیم بھی تھیں۔ بہت بولائی ہوئی اور سب استانیوں کی طرح چہرے پر سخت وحشت۔ میں سوچنے لگی کہ ان کا سکون کون کمبخت چھین لے گیا۔ آپ گئی نہیں مسٹر نسیم کے پاس؟ نہیں پیاری، کہاں جا سکی۔ تمہاری انہوں نے آج اسکول کا اتنا زیادہ کام دے دیا کہ کل دن بھر کرنا ہوگا، انہوں نے جلدی جلدی کہا، اور چہرے پر وحشت کچھ زیادہ ہو گئی۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ مجھے ان پر غصہ آ گیا کہ آج ہی غریب کو کام دینا تھا تاکہ وہ مسٹر نسیم سے نہ مل سکیں۔ توبہ توبہ، یہ عورتیں عورتوں سے کبھی ہمدردی نہیں کر سکتی۔ ہیڈ مسٹریس ہو کر سر پر ناچنے لگیں۔ لا حول ولا۔ پریشانی کی بات ہی ہے پیاری، ہفتے میں ایک بار تو ان کے پاس جاتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، میں نے متاثر ہو کر کہا۔ بھلا اور کر ہی کیا سکتی تھی؟ ویسے تو حقیقتاً مجھے ان سے ہمدردی ہو رہی تھی، لیکن ان کی وحشت سے وحشت بھی۔ غٹرغوں غٹرغوں، میری نظر برآمدے کی طرف اٹھ گئی، جہاں مسز نسیم کا پالتو کبوتر اپنی کبوتری کے گرد پیار سے چکر کاٹ رہا تھا، اور کبوتری بڑی مسکینی سے اس کا پیار دیکھ رہی تھی۔ مسز نسیم ایک زور کی آہ بھر کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا، اب چلی ڈارلنگ۔ میں بھی کھڑی ہو گئی۔ وہ کبوتر پر ایک نظر ڈالتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئیں، اور میں نے سوچا کہ بوڑھوں کے پاس بس ہوس ہی ہوس رہ جاتی ہے۔ بھلا کبوتری سے متاثر ہونا ان کے لیے کب جائز ہے؟ اس کبوتری کی زندگی مجھ سے اچھی ہے، یہ گوشت ٹوسٹ کوٹھی اور باغ کی پرواہ نہیں کرتی، لیکن کتنی خوش ہے۔ انہوں نے مجھے بیزاری سے دیکھا اور میں کوئی جواب نہ دے سکی۔ دوسرے دن میں اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ سب کی وحشت دیکھ دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میں بھی اب وحشی ہوئی اور اب ہوئی۔ چلتے وقت سب استانیاں اپنی اپنی وحشت کے ساتھ مجھے تانگے تک چھوڑنے آئیں، اور وہ اسٹیشن تک۔ جب گاڑی چھوٹنے میں چند منٹ رہ گئے تو میں نے چپکے سے کہا، آپ کی شادی ضرور ہوگی، لیکن مجھے بھول نہ جائیے گا۔ تم بھی دعا کرنا کہ کوئی مجھے پوچھ لے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سیٹی کی پاٹدار آواز نے انہیں چند قدم پیچھے دھکیل دیا۔ خدا حافظ شہلا پیاری، خدا حافظ۔ ایک دھکے کے ساتھ ٹرین چلی، اور دور تک ان کا رومال کانپتا ہوا دکھائی دیتا رہا، اور پھر شام کے دھندلکے میں ریل چنگھاڑتی جنگلوں سے گزرتی چلی جا رہی تھی، اور مجھے ڈبے کے ہر مرد و عورت پر نہ معلوم کیوں وحشت برستی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے خدا سے خوب گڑ گڑا کر ان کے لیے دعائیں کی۔ ویسے تو اللہ میاں ذرا کم ہی سنتے ہیں، لیکن وقت دعا شاید موڈ میں تھے، جو فوراً قبول کر لیں۔ 2 ماہ بعد وہ اپنے گھر آئیں۔ بہت بولائی ہوئی۔ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جو صورت سے خوب کھایا کھیلا معلوم ہوتا تھا، اور شاید اسی کھانے کھیلنے کے سلسلے میں آگے کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے چپکے چپکے بتایا کہ ان کے ساتھ والے کا نام احمد ہے، جسے بڑی مشکل سے شادی پر آمادہ کیا ہے، ورنہ تو وہ اس عمر میں بھی ایک جوان لڑکی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے مجھ سے اچھی نبھنے کی دعا کرنے کو کہا۔ دوسرے دن ان کی اماں نے ان کی شادی کر دی۔ گو وہ اپنے ہم عمر داماد سے ذرا کچیائی ہوئی سی تھیں، لیکن میں نے دیکھا کہ میری لمبی لمبی آنکھوں والی کا چہرہ بڑا ہی پرسکون تھا، ایسا پرسکون کہ مجھے پھر ایک بار ان پر محبت آ گئی۔ پر اب انہیں فرصت کہاں؟ ان کی شادی کو اب بہت دن ہو چکے ہیں، لیکن نہ معلوم کیوں میں اکثر یہ سوچا کرتی ہوں کہ آخر انہوں نے سب کچھ کھو کر کیا پایا۔